إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. رواه مسلم. معزز حاضر جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جس حال میں پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں یہ ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہر ناحیے سے کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے. یہ ہم اور آپ نہیں، اس خالق نے بیان فرمایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر ساری انسانیت آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئی. اس رب کا فرمان ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہر حال میں وہ کمزور ہے. علم کے اعتبار سے کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے، فیصلے کے اعتبار سے کمزور ہے، عقیدے ایمان میں بھی اسے کمزوری لاحق ہوتی رہتی ہے صحیح معنوں میں اگر اصلاح کی کوشش نہ کرے. یہ چیز جڑی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایمان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ ایمان کے ذریعہ قوی ہو جاتا ہے، اس کمزوری کو دور کر لیتا ہے. المؤمن القوی، ایمان والا جو قوی ہے ایمان میں وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو ایمان میں قوی نہیں ہے، کمزور ہے. معلوم ہوا ایمان بندے کو قوی بنا دیتا ہے، پختہ بنا دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے. تو یہ ایمان ہے کیا؟ کیسے ہم پہچانیں ہمارے اندر ہے یا نہیں، اور پھر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیسے کریں تاکہ ہم مضبوط بن سکیں. یہی خطبے کا عنوان ہے کہ ایمان میں پختگی اور مضبوطی ہم کیسے پیدا کریں اپنے اندر. اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم نے سمجھا کہ ہم کمزور ہیں تو کمزوری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دور کیا جائے. کیونکہ ہر کوئی کمزور نہیں رہنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے بس عاجز نہیں رہنا چاہتا ہے، بلکہ وہ پختہ ہونا چاہتا ہے، کمزوریاں دور کرنا چاہتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ایمان کی نشانی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیں 3 چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لو ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے. پہچان لینا چاہیے ہاں ایمان تھوڑا تھوڑا ہمارے اندر ہے.
جس لیول کا وہ مزہ بڑھتا جائے گا اسی طرح سے ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ ایمان کا مزہ ہر ایک چیز کا ہوتا ہے، اچھی چیز کا بھی مزہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، خراب چیزوں کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں، یقیناً اس کا ذائقہ ہمیں محسوس ہوگا۔ بری چیزوں کی جب عادت انسان ڈال لیتا ہے تو اس کا ذائقہ وہ محسوس کرتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے محبوب بن جائے۔ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام رشتوں سے، تمام تعلقات سے سب سے زیادہ محبوب بن جائیں اللہ اور اس کے رسول۔ دیکھیں کیا ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دنیا جہاں اپنی جان مال اور بھی جتنے بھی تقاضے بنتے ہیں ساری قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ پیمانہ ہے یہ ایمان کو جانچنے۔ دوسری بات کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو کسی دنیاوی غرض و غائب کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر محبت کرے۔ کسی سے نفرت کرے اللہ کی خاطر نفرت کرے، کسی دنیاوی غرض و غائب کی خاطر نہیں۔ ہمیں کسی نے برا بھلا بھی کہہ دیا ہو معاف کر دینا چاہیے، انسان بڑا ہو جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دنیاوی معاملات میں نہیں برداشت کرتے اور دین کے معاملات میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و نفرت کرنے والے ہوں۔ کسی دنیوی غرض و غائب، سیاسی مقاصد، دنیوی مقاصد، عصبیت، قومیت یہ ہمارے بیچ میں حائل نہ ہو۔ دوستی دشمنی کے لیے، دوستی دشمنی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں وہ بنیاد ہونا چاہیے۔ ہم حق کے لیے محبت کریں، اہل حق سے محبت کریں، ہم باطل سے نفرت کریں، اہل باطل سے نفرت کریں۔ کیوں؟ یہی ایمان کی علامت ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے، سب سے مضبوط ہونا چاہتا ہے انسان، مضبوط کڑا یہی ہے۔ تیسری چیز بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي النَّارِ، وہ کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، اللہ اور رسول سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت، اور اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت، اور تیسری چیز کفر کی طرف جانا ہم ایسے ہی ناپسند اور ناگوار سمجھے، بہت زیادہ ناپسندیدہ سمجھیں جیسے آگ میں جانا ہم ناپسند سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہے جانچ نہیں چاہتے۔ ایمان ہے تو یہ پختگی ہے، ایمان کی پختگی موجود ہے۔ اسی لیول تک ہمیں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پہچاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا، ہم کیسے جانچیں ایمان ہے ہمارے اندر؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جاننا چاہتے ہو، جانچنا چاہتے ہو کہ مومن ہے کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں ہمارے ہاں، تو کہا دیکھو اگر تمہارا دل نیکیوں سے خوش ہو، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خوشی کی لہر طاری ہو جائے، خوش ہو جائے، احساس بشاش ہو جائے، نیکیاں کر کے، نیکیاں کرتے ہوئے دیکھ کر کے کھل جائے اس کا چہرہ، کہا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور برائیاں دیکھے، برائی کرے تو ناگوار گزرے اسے، ناپسندیدہ لگے اسے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی۔ کہا فأنت مؤمن، جب تم دیکھو نیکی کو اور نیکی سے تمہارا دل خوش ہو، اور برائی کو دیکھو اور تمہارا دل نفرت کرے تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فأنت مؤمن، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ خیر، یہ ایمان کی علامت ہے جس تک ہمیں پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوشش یہی ہو کہ یہ ذائقہ،
یہ درجہ یہ مقام ہمیں ایمان کا حاصل ہو، ورنہ کیا ہے کہ کمزوریاں کہیں نہ کہیں ہمیں شکار کر لیں۔ کوشش تو ہونی چاہیے ہم سے، جدوجہد ہونی چاہیے، اس کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، ورنہ کمزوریاں ہمیں شکار کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت بیان فرمائی ہے، کہا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کمزوری دور ہوگی ایمان سے، اسلام سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ، کہا دیکھو اگر اپنی کمزوری اس حال میں پیدا کیے گئے ہو، اگر دور نہیں کرنا چاہتے پھر ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہے یہ دنیا پورے اچھے لوگوں سے بڑی پڑی ہے، خیر خواہوں سے بڑی پڑی ہے، اکثر بدخواہ موجود ہیں یہاں، ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے والے موجود ہیں، بلکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے اگر کہیں غلطی نہ بھی ہوئی ہو، ہمارے سروں پر غلط الزام لگا کر کے، مجرم بنا کر کے پیش کر کے ہمیں ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں آزادی دی جاتی ہے، غلطیاں کریں آپ غلطیاں، سماج کے سامنے سارا معاملہ آ جائے، پھر اسی کمزوری اور اسی غلطی کا حوالہ دے کر کے آپ کی شخصیت کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ دنیا ہے جس میں اس طرح کے لوگ بستے ہیں، سچے ہر ناحیے سے لوگ نہیں بستے ہیں، اس لیے ضرورت ہے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی، ہر ناحیے سے دور کرنے کی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جماعتی اعتبار سے ہر ناحیے سے دور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہے ہم ایسے ہی دنیا کے لوگوں کے جو خواہشات کے غلام ہیں، پرستار، ان کے شکار ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے شریعت کو بیان فرمائے، شریعت تمہارے سامنے کھول کر کے بتا دینا چاہتا ہے، اور تم سے پہلے اچھے لوگوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہے، تاکہ مثالوں کے ذریعے ہمیں حق پر قائم رہنے میں آسانی ہو جائے۔ جب اگزامپل ہوتا ہے، مثال ہوتی ہے، اسوہ اور نمونہ آئیڈیا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں، انبیاء کرام کا، صالحین کا، سلف کا، صحابہ کا، ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے بہترین، تو عمل پیرا ہونے میں، نیک کاموں پر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیے، کہا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم بھی ہے، تمہاری حالت کو جاننے والا ہے، تمہاری کمزوری کو جاننے والا ہے، تمہاری طاقت کو جاننے والا ہے، اور تمہارے مقاصد کو بھی جاننے والا ہے، حکیم بھی ہے، کتنا تمہیں ضرورت ہے، کتنا ضرورت نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اسی حساب سے ہمیں رہنمائی کرتا ہے، عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ آگے پھر فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہے رب کا کرم بندوں پر، رب کی رحمت ہے، اس نے کھول کر کے بیان کیا اپنی اس نعمت کو۔ رب العالمین چاہتا ہے تم سے غلطی ہوئی، تمہارے غلطی کو تمہارے خلاف نہیں یوز کرنا چاہتا، رب العالمین تمہیں موقع دینا چاہتا ہے۔ آج دنیا دار کیا ہے، غلطیاں ہوئی، ادھر کیا ہے، سیاست کھیلی جانے لگتی ہے، شخصیت کو مسمار کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ تو تاج میں بیٹھے ہی رہتے ہیں، فلاں سے غلطی ہو تو بتاتے ہیں۔ شیطانی سوچ کے حامل حضرات اسی طرح کی سیاست کھیلتے ہیں، اسی طرح کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے برعکس کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دینا چاہتا ہے، معاف کر دینا چاہتا ہے، یہ رب کی طرف سے آفر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینا چاہے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا دنیا داروں کا نظام کیا ہے، ہماری کمزوری کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ دینی بھائیو، اللہ رب العالمین سے زیادہ ہمدرد انسان کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ سے زیادہ ہمارے بارے میں سمجھنے والا، ہمارے مزاج کو سمجھنے والا، انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا فرمان ہے رب کی طرف رجوع کرو، رب کے دین کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولے ہوئے ہے، دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اللہ، غلطیاں ہو گئی پھر بھی دعوت دے رہا ہے، آؤ توبہ کر لو۔ سب سے بڑا ظلم ہو گیا اللہ کے ساتھ اگر شرک بھی ہو گیا، دنیا کے اندر اگر توبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
جبکہ دنیا داروں کا معاملہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. جبکہ خواہشات کے پجاری کیا چاہتے ہیں؟ خواہشات کے پجاری اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو خواہشات کی پیروی کرے وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے خلاف ہمیں کیسے یوز کرتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہتے ہیں تو چاہتے ہیں تم لوگ راہ ہدایت سے بہت دور بھٹک جاؤ. یہ تو دین کا معاملہ ہو گیا. کیا دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے؟ تجارت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے؟ ہر معاملے میں یہی قانون ان کا ہے. دنیا داروں کا، خواہش کے پرستاروں کا یہی قانون ہے. یا آپ کو یہی چاہتے ہیں آپ کی جہالت کا فائدہ اٹھا لیں، آپ نادان ہیں اس فیلڈ میں، آپ کی نادانی کا فائدہ اٹھا لیں، پھر حقوق بنا کر کے آپ کا شکار کر لیں. دین کے معاملات میں یہ ہوتا ہے. پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، مسالک ہیں، مذاہب ہیں الگ الگ دیگر. کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہدایت سے محروم کر کے گمراہی کے دلدل میں ڈال دیں. چاہتے ہیں کہ یہی ہے سارا معاملہ. اللہ رب العالمین نے کہا خواہشات کی پجاری سب داخل ہے اس کے اندر. کفر، اہل کفر بھی داخل ہے، اہل کتاب بھی داخل ہے، اہل دنیا بھی داخل ہے جو دنیا پرست ہیں وہ بھی داخل ہے. کہا خواہشات کے پرستار کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں راہ ہدایت سے، سچائی سے بہت دور بھٹکا دیں، دلدل میں ڈھکیل دیں. سیاسی حضرات بھی یہی کرتے ہیں، مذاہب کے ماننے والے دیگر باطل ادیان کے پرستار بھی یہی کرتے ہیں، اہل بدعت بھی یہی کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے دین کے سچے پیروکار سچائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، خیر خواہی کی دعوت دیتے ہیں، خیر خواہی کو عام کرنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یہ بہت دور آپ کو بھٹکا دینا چاہتے ہیں. کیا ہم بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم کوئی بھٹکنے سے بچنا چاہے گا. ایسے لوگوں کے شکار سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. ہر ایک کی یہ خواہش ہے، کہے نہ کہے، دبے ہوئے الفاظ میں کہے، کھلے ہوئے الفاظ میں کہے، لیکن ہر ایک کی خواہش ہے، جنت چاہتا ہے، ان بھیڑیوں کے شکار ہونے سے بچنا چاہتا ہے. کیسے بچے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا نسخہ چاہتے ہو؟ نسخہ یہی اللہ رب العالمین کے پاس ہے جو شریعت نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہی نسخہ ہے. اور یہ نسخہ تمہارے مزاج کے، تمہاری کمزوری کے ہر ناحیے سے مطابق ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے اوپر آسانی فرما دے. کیوں؟ کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لوگوں پر آسانی فرما دے. ایک آدمی کے پاس نصاب بھر کا زکوٰۃ نہیں ہے، نصاب بھر کا زکوٰۃ نہیں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ لاگو ہے؟ اللہ آسانی فرما رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور پھر بھی کیا اسے جنت کا آپشن نہیں دے رہے، جنت حاصل کرنے کا موقع عنایت نہیں فرما رہے؟ فرما رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، اس کے پاس 1 کروڑوں لاکھوں 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 1 درہم والا 1 لاکھ پر بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے پاس 2 ہے، 1 خرچ کر دے رہا. جنت کمانے کا آپشن ہر ایک کو. یہ باتیں بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں تاکہ باتیں کلیئر رہیں. جنت کمانے کے لیے یہ دنیا کے وسائل جو دنیاوی اعتبار سے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اخلاص کی، للہیت کی اور ہمارے عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل. 1 لاکھ پر 1 درہم بھاری. ہم دنیا کا کیلکولیشن کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ نے بھی پوچھا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک کے پاس تو لاکھوں ہیں، لاکھوں میں سے 1 لاکھ دے رہا، ابھی بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے. ایک آدمی کے پاس 2 ہی تھا، 1 خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس 1 کھجور ہے، اسے تقسیم کرو 2 حصوں میں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، 1 حصہ استعمال کر لو. تمہیں جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، یہ طریقہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے اسی حساب سے شریعت دیا ہے، اسی حساب سے شریعت دیا ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر کے چل نہیں سکتے تو رب العالمین نے آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا نہیں حکم دیا ہے.
اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو بنانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ آسانی فرما دی ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ کے پاس پانی نہ ہو، آپشن ہے، آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کمزور پیدا کیے گئے، کمزور پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے بالمقابل دنیا داروں کا معاملہ، ہماری کمزوریوں کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو اتنا کمزور ہوتا ہے کہا جاتا ہے اسے اور کمزور کیا جائے، جو جتنا پست ہے اسے اور پستی میں دھکیل دیا جائے۔ ہر ایک پر دیکھیے، عوام ہو، خواص ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، ہر ایک پر ظالمانہ نظام کیسے مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ کا نظام کیسے تھا، سال میں ایک بار، اور وہ بھی صاحب نصاب پر فرض، واجب ہے، ضروری ہے۔ ویسے نفلی صدقات ہر ایک پر ہے، وہ حسب استطاعت ہے، حسب استطاعت ہے، اور وہ بھی نہیں اگر آپشن تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا آپشن دیا ہے، بھلائی کی تعلیم دے دے، برائی سے روک دے، کسی کے لیے خیر میں معاون بن جائے۔ حتیٰ کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو صدقہ کرنے کا آپشن یہ بھی دیا گیا۔ اگر کچھ بھی آپشن نہیں آپ کے پاس، کہا تو اپنی زبان کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھ لیں، یہ بھی اس پہ اوپر صدقہ کا کام کرے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ آپشن ہے، آسانی ہے۔ دنیا دارانہ نظام دیکھ لیجیے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ اسلام کے مقابلے میں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی سیاسی مخالفت، کوئی ایجنڈا ہم سب کا نہیں ہے، ہمارے اسلام کی تبلیغ کا معاملہ ہے، اس لیے بات ذکر کی جا رہی ہے۔ اسلام اس طرح سراپا رحمت ہے، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیوں؟ کہا رب العالمین جانتا ہے کہ تم کمزور پیدا کیے گئے ہو، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دینا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بات ہم سب کے ذہن میں جب بیٹھ گئی، انسان کمزور ہے، کمزوریوں کا شکار بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں غلطی کا موقع بھی دیتے ہیں، اور ہماری غلطی کا وہ پھر ہمارے خلاف اس کو استعمال کر کے ہمیں ہی رسوا کرتے ہیں، ہمارے خلاف سیاستیں کھیلتے ہیں، ہمیں ہی تجارت کے میدان میں ہوں، دین کے میدان میں ہوں، کسی بھی میدان میں ہوں، جہاں کمزوری ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، تو ہمیں اور جہالت کی دلدل میں رکھ کر کے، اندھیرے میں رکھ کر کے ہمارا استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کیسے ہم اس سے باہر نکلیں؟ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم شریعت کو، جس کی اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی ہے، بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے سامنے کھول کر کے شریعت بیان کر دے۔ کیوں بیان کر دے؟ کیونکہ تم اس کے محتاج ہو، تمہاری کمزوریوں کا بداوا یہی ہے، تمہیں علاج تو ملے گا تمہاری کمزوریوں کا اسی شریعت اسلامیہ کے اندر ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا۔ ہر کوئی اگر نظام بنائے گا، قانون بنائے گا، تو آپ کے مفاد میں نہیں، وہ اپنے مفاد میں بنائے گا۔ اپنے مفاد عزیز ہوتے ہیں لوگوں کے، اللہ رب العالمین کو بندوں کے مفاد عزیز ہے۔ اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی انہیں معزز دیکھنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی انہیں معزز دیکھنا چاہتا ہے رب العالمین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ شریعت دی ہے۔ تو ہمیں اس کے علاج کے لیے سب سے ایک اجمالی جواب یہی ہے کہ ہم شریعت کو اپنائیں، اور ہر حال میں شریعت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ جہاں بھی جس معاملے میں جو شریعت کا حکم ہے اسے اختیار کریں، پھر آپ دیکھیں اپنے آپ کی زندگی میں مضبوطی، پختگی آئے گی، اور یہ جو کمزوریاں ہیں، بشری کمزوریاں، یہ انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا، کہا دیکھو کیسے تم کمزور ہو، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے، عقیدے کے بھی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا۔ پیدا ہوتا ہے انسان، چل ہی نہیں پاتا ہے، دیکھ ساتھ بول ہی نہیں پاتا ہے انسان، اتنا کمزور ہے، اللہ چاہ رہا ہے عاجز ہے، بس وہی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں ایک قوت عطا فرمایا، قوت یا جوانی کی قوت، شباب کی قوت۔ پھر کہا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، کہا پھر اس قوت کے بعد پھر سے بڑھاپا اور کمزوری میں بھیج دیا۔ یہ انسان کی سچائی ہے کہ نہیں؟ یہ دنیوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کیا ہے انسان کتنا کمزور ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، جو چاہتا پیدا کرتا ہے وہ علیم ہے، قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے علاج بھی بتایا ہے، کیسے علاج کریں ان کمزوریوں کا۔ چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑے کچے دل کو پیدا کیا گیا ہے۔ دل کے اعتبار سے کچے کیسے کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ جسمانی اعتبار سے جو کمزور ہے اس کے بھی علاج کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اسلام نے دے دیا ہے۔
بچہ ہے، ماں باپ کو اس کی ذمہ داری سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے اوپر اللہ نے ڈال دی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ ماں باپ کو ذمہ داری ڈال دی، بڑا ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، وہاں ذمہ داری یہ ڈالی کہ انسان اب اپنی قوت کا، اپنے عقل کا ناجائز استعمال نہ کرے، بلکہ اپنے علماء، ذمہ داران، اپنی جماعت کی ماتحتی میں رہ کر کے، مسجدوں سے جڑے رہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرے، ورنہ اس کی جوانی کہیں ایسے خواہشات کے پرستاروں کے پیچھے لگ کر کے گزر جائے گی تو ہمارا شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے اس لیے یہاں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا، یہاں پھر بڑھاپے کی حالت میں دیکھیے جسمانی اعتبار سے جو کمزوری ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا۔ بڑھاپے میں چلا گیا، اب ماں باپ کی خدمت، والدین تو ابھی بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی پرورش کا انتظام کیے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، اللہ نے یہ ذمہ داری بڑھاپے میں ماں باپ کی ذمہ داری اب کس کے سر پہ ڈال دی؟ بچوں کی، اولاد کی۔ اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی دیکھ ریکھ کریں۔ یہ اسلام کا سسٹم اور نظام ہے، کیا کہیں کمی ہے؟ اس کا کوئی بدل ہے، کوئی متبادل ہے؟ کوئی نظام دنیا کا لے آئی؟ کوئی نظام نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور کہا ماں باپ کے لیے بھی اگر بچوں کی پرورش کریں گے تو جنت ہے، نہیں کریں گے تو جہنم ہے۔ اور یہ بھی کہا اولاد سے، اگر اولاد ماں باپ کی خوشنودی کے متلاشی ہوں گے، ان کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کریں گے، اللہ کی خوشی تلاش کریں گے تو ان کے لیے بھی جنت ہے، اور اگر انہیں ناراض کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ جوڑ دیا اللہ رب العالمین نے، ذمہ داری کا بوجھ بہت بڑا ڈال دیا، جنت جہنم کا رشتہ جوڑ دیا ہے اس کو۔ یہ دنیوی کمزوری کا علاج اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دینی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے۔ یقیناً کیسے؟ اللہ رب العالمین نے مثال دی، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے تو جزا پتا کرنے لگ جاتا ہے، واویلا مچانے لگ جاتا ہے، رونے دھونے لگتا ہے، نوحہ عدم کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں سچائی؟ یہی سچائی۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کمزور دل کی نشانی، کمزور دل پیدا کیا گیا ہے اس کی نشانی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اچھا ایسا ہی نہیں ہے صرف کہ اگر مشکل میں پڑا تو جزا فضا کرنے لگا، بس یہیں تک معاملہ ہے، نہیں، ایک اور نشانی ہے کمزور دل والوں کی نشانی، ایک اور ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر اسے مال و دولت نعمت نصیب ہوتی ہے تو بخیلی سے کام لینے لگ جاتا ہے۔ بخیلی، دونوں بیماریاں لگی ہیں کب؟ جب دل کا کچا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے انسان، تو یہ دونوں بیماریاں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اچھا یہ بیماری ہے، علاج کیا ہے؟ بیماری کا پتہ ہو گیا، یہ نشانی ہے کہ ہم کچے دل والے ہیں۔ دیکھیں کیا واقعی ہم اتنا کچے دل والے ہیں کہ مصیبت لاحق ہوئی تو فوراً جزا فضا شروع کر دیے، نوحہ ماتم شروع کر دیے، رونے دھونے لگے، شکوے شکایتیں شروع ہو گئی، اور اگر مال نعمتیں فراوانی ہوئی تو بخیلی سے کام لینے لگے، خرچ سے نہیں بخیلی سے کام لینے لگے۔ اگر یہ ہے تو پھر علاج کی طرف آپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے، کہا الا المصلین، علاج کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اور اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، پختہ ہونا چاہتا ہے، مضبوط ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہو، اگر متلاشی ہے، مدد چاہتا ہے رب العالمین سے تو کیا کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے، پختہ مومن بنے گا تبھی۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد نہیں کرے گا، کرے گا تو مدد کہاں ملنے والی ہے اسے؟ اللہ رب العالمین نے کہا الا المصلین، نمازی کچے دل نہیں ہوا کرتے، کمزور دل والے نہیں ہوا کرتے، کمزوری کا علاج وہ نماز کے ذریعے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جب کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ کمزوری ہے نا، کمزوری ہے، اس کا علاج کہاں کرتے تھے؟ نماز کی طرف بھاگ کر کے کرتے تھے۔ اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ یہ کمزوری کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہاں کمزوری کا علاج پا سکتے ہیں؟ اپنی جو دلی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی وہ نہیں جو کبھی کبھار پڑھتا ہو، وہ تو کمزور ہے، وہ کمزور ہے۔ نمازی وہ جو نماز پر ہمیشگی برتتا ہے، یہ مطالبہ ہے۔
نماز پر ہمیشگی برتنا ایک بندے کو ایمان میں مضبوط کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ نے بتایا۔ اور فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے مالوں میں لوگوں کا حق بھی جانتے ہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا بھی ہے یہ مال صرف اپنے تک جمع کر کے نہ رکھو، یہ بخیلی ہے اور بخیلی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہا کہ حق جانے مال میں کن کن کا حق ہے، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اولاد بیوی کا حق ہے، آس پاس کے پڑوس لوگوں کا حق ہے، جماعت کا حق ہے، اپنے مسلمانوں کا حق ہے، غیروں کا بھی حق ہے۔ جانے پہچانے اس کو ادا کرے، آدمی پھر مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کمزوری اس کی دور ہوگی۔ دوسرا علاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے اس کا بھی حق، اور جو نہیں مانگتے مجبور ہیں، جو نہیں مانگتے مجبور ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے، علم ہے، ان کو بھی وہ دیتا ہے۔ اس طرح اس کی کمزوری کا علاج ہوتا ہے۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، ساتھ ہی ساتھ وہ آخرت کے دن کی تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے۔ اگر آخرت کا انکار کر دے تو ساری ایمان رہ جائے گی، ساری مضبوطی کمزوری میں بدل جائے گی۔ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، فلاں عمل کرو گے تو جنت ملے گی، فلاں عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سب چیزوں کے بارے میں وہ ایمان رکھتا ہے۔ جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، جنت والے اعمال پر ایمان، جہنم والے اعمال پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے، ایمان کی زندگی گزارتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتا ہے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتا ہے۔ یہ ساری صفات اگر کسی ایک بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو کیا یقیناً وہ مضبوط ایمان والا نہیں بن جائے گا؟ مضبوط ایمان والا یقیناً بن جائے گا۔ صحابہ کرام کو جب کافروں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے جنگ احد کے بعد یہ ایک طرح سے ڈرانا چاہا، روک تاری کرنا چاہا، بلکہ ارادہ تھا کہ واپس چلیں، مسلمان ابھی زخموں سے چور ہیں، ڈھال ہیں، چلیں انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں، ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ میٹنگ کر رہے کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خبر لگ جاتی ہے، ڈرانا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں، لیکن ایمان، پختہ ایمان دیکھیے، گھبرانے نہیں دیتا ہے، گھبرانے نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں تو تم ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، نہیں تو کی چھپ جاؤ۔ صحابہ کرام نے نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے۔ یہ کہہ کر کے نکل کھڑے ہوئے ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ وہ کیا پیچھا کریں گے ہمارا؟ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے۔ یہ ہے ایمان، پختہ ایمان کی نشانی۔ گھبراتا نہیں ہے انسان جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی حالات ہوں، حالات میں وہ کیا ہے، پختہ رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ یہ دلیل ہے۔ اور ایسے ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعا۔ دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ دعا کو اپنا اہتمام بنائے، دعا رات و دن دعائیں، جو دعائیں صبح و شام کی اذکار ہے اس کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی خصوصی دعائیں جو ہیں جن پر ثابت قدم رہنے کی وہ دعا کرے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کرتا رہے۔ اللہم اسألک العفو والعافیہ، اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ کرتا رہے، اللہ سے مدد کا طلبگار رہے، اس سے بھی انسان کو مدد ملے گی۔ ایسے ہی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے، علماء کے دروس میں شامل ہو، اس سے بھی اس کے ایمان میں پختگی حاصل ہوگی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے مومنوں پر تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بات یہ ہے، ہم کتاب و سنت کو لازم پکڑیں تقلید میں، اور اس طرح کی لوگوں کے اقوال اور فلسفوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ، تم جب تک پکڑے ہو کبھی گمراہ نہیں، کبھی گمراہ نہیں، گارنٹی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور میری سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی جماعتی زندگی کو لازم پکڑا جائے، یہ بھی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیونکہ جماعتی برکت سے بہت سارا خیر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور بہت سارے شرور و فتن سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اپنی مسجدوں سے جڑے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو اگر کوئی مسجد کا عادی ہے، مسجدوں میں پابندی سے آنے کا اپنے اندر عادت ڈال دیا ہے،
اس کے ایمان کی گواہی دے کہ وہ مومن بندہ ہے۔ ایمان کی حفاظت مسجدوں سے بھی ہوتی اور بہت بڑا ذریعہ ہے مسجد ایمان کی حفاظت کی۔ تو مسجدوں کے تئیں ہم فکر مند بھی رہیں اور مسجدوں سے جڑے بھی رہیں۔ ایسے ایک ہے حصول علم سے وابستہ رہیں، جہاں بھی علم دیکھیں لفظ پڑھیں، کیونکہ علم ہم ہمیشہ محتاج ہے علم کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے کھانے پینے کی ضرورت اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مسئلے میں اگر ہم نے جہالت میں کوئی قدم اٹھایا تو وہی پھسلنا کہیں ہمیں جہنم میں دھکیل سکتا ہے۔ علم کی روشنی میں جب کریں گے کوئی عمل تو اب بصیرت کی بنیاد پر کی پختگی کی بنیاد پر کریں گے، کوئی ڈر نہیں رہے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اپنے معتبر علماء سے جڑے رہیں، کوئی بھی قدم کوئی بھی مسئلہ جہلا سے نہ پوچھیں، بردر سے نہ پوچھیں، جو اپنے آپ کو عالم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے ہی نہیں کسی چیز کا نہیں۔ ایسے لوگوں کا فتنہ بہت بڑا ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ سلف صالحین ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے، کوڑے مارتے تھے، جو عالم نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے درس و دروس دیا کرتے، کس سے کہانیاں سنایا کرتے۔ یہ اس کے مستحق ہے، ہم کیسے سنتے ہیں وہ سبوت کریں۔ ایک آخری بات، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کون سا آدمی ہے، کیا نیک آدمی ہے یا بد آدمی، بد کردار آدمی ہے، بدعتی آدمی ہے، کوئی کیسا آدمی ہے، اس کو دیکھ لے۔ اپنے تجارت میں کسی بدخواہ کو پارٹنر نہیں بنائے گا، لیکن جہاں بات آتی ہے دوستی کی تو کسی کافر مشرک اور بدعتی اور کسی بدخواہ کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایمان میں قوی رہنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے کیا ہے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ حدیث پیش کرتے ہوئے آگے پڑھی گئی حدیث پیش کی گئی، المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک پختہ مومن اس مومن سے بہتر ہے جو کمزور مومن ہے، کمزور ایمان والا ہے۔ یہی اسباب ہیں کیسے ہم پختہ بنیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے مختصر انداز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان والا بنائے، اور جہاں بھی ہمیں کمزوریاں لاحق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور ہونے کی توفیق دے۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہماری وفات ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔